بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربک اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. عربک اسپیکنگ کورس کے 5ویں سبق کا آج 5واں پارٹ ہے. آپ کے سامنے اس سبق کا پہلا لفظ ہے اور وہ ہے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پڑھا ہے کہ مذکر کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان پر تنوین آتی ہے اور مؤنث کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان پر تنوین نہیں آتی ہے. یا محمدو میں محمدن میں تنوین تھی، جب اس پر حرف ہم نے یا بڑھا دیا تو اس پر تنوین ہٹ گئی. یا محمد. اسی طرح استاذن، استاذن ٹیچر، اس پر تنوین ہے لیکن جب ہم اس پر یا بڑھائیں گے تو تنوین ہٹ جائے گی. جیسے یا استاذ، خود غور کریں، استاذن اور یا استاذ دونوں میں فرق یہ ہے کہ استاذن جس میں جو تنہا ہے اس پر تنوین، لیکن یا استاذ اس پر استاذ کے زال پر تنوین نہیں ہے، دو پیش نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس پر حرف یا داخل ہوا ہے. آگے چلیں گے ہم. خالدن، یا خالد، اے خالد. ولدن لڑکا، یا ولد اے لڑکے. یا محمد، اے محمد. یا استاذ، اے استاذ، اے ٹیچر. یا خالد، اے خالد. یا ولد اے لڑکے. چلیں تمرین آپ کے سامنے ہے. اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور لکھو آخری کلمات پر اعراب لگاتے ہوئے، کلمے کے آخری حرف پر اعراب لگاتے ہوئے. چلیں. یا علی، خود آپ نے دیکھنا ہے کہ علیون آئے گا یا علی آئے گا، میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. اسی طرح یا عباس، اعراب آپ خود لگائیں. شیخ، ٹھیک ہے، شیخ پر تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی آپ فیصلہ کریں گے. یا شیخ، اس پر تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی آپ فیصلہ کریں گے. یا رجل، اس پر تنوین، رجل پر تنوین آئے گی نہیں آئے گی آپ فیصلہ کریں گے. یاسر، اس پر تنوین آئے گی نہیں آئے گی آپ فیصلہ کریں گے. اسی طرح یا عمار، را پر تنوین آئے گی نہیں آئے گی آپ فیصلہ کریں گے. دکتور، اس پر تنوین آئے گی نہیں آئے گی آپ فیصلہ کریں. یا دکتور، را پر تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی آپ فیصلہ کریں. تو چلیں، یہ آپ کے سامنے تھا. اس کے بعد مان کے چلیں آپ کے پاس کتاب ہے اور آپ کو اس کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ یہ کس کی کتاب ہے، کسی سے پوچھنا ہو تو کیسے پوچھیں گے؟ تو اس کے لیے کتاب من ہادا، ٹھیک ہے، کتاب من کس کی کتاب، ہادا یہ، کتاب من ہاذا یہ کس کی کتاب ہے. اسی طرح آپ کے سامنے آپ کے پاس قلم ہے، پین ہے اور آپ پوچھنا چاہیں کسی کو کہ یہ کس کا قلم ہے تو کیسے پوچھیں گے؟ قلم من ہاذا، یہ کس کا قلم ہے. اچھا، آپ کے پاس ایک قمیص ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو کیسے پوچھیں گے کہ یہ کس کی قمیص ہے؟ تو آپ پوچھیں گے قمیص من ہاذا، یہ کس کی قمیص ہے. اسی طرح دور ایک گھر ہے، اس کے بارے میں آپ کو اگر سوال کرنا ہو کہ یہ گھر کس کا ہے تو کیسے کہیں گے؟ وہ کس کا گھر ہے؟ بیت من ذالک، ٹھیک ہے، بیت من ذالک، وہ کس کا گھر ہے. اور اسی طرح آپ کے سامنے ایک بیڈ ہے، چارپائی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ یہ بیڈ کس کا ہے تو کہیں گے سریر من ھذا، یہ کس کا بیڈ ہے، یہ کس کی چارپائی ہے. تو ایک انداز یہ ہے سوال کرنے کے. کتاب من، بس جس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے اس کے بعد من بڑھا دیجئے. کتاب من، سریر من، قلم من، ٹھیک ہے. کراست من، کراست کاپی. اسی طرح قلنسوۃ من، قلنسوۃ من ٹوپی. اس طرح کے اور بھی آپ جملے بنائیں گے. ایک انداز سوال کرنے کا. دوسرا، آپ ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ لمن ہادل کتاب، لمن ہادل کتاب، یہ کتاب کس کی ہے. لمن ہادل قلم، ٹھیک ہے.
हादल कलम, दालिकल बैत, और उससे पहले लिमन बढ़ा दीजिए तो इसका मतलब होगा कि किसका है। लिमन हादल कलम, ये कलम किसका है। तो आपका ये 5वें सबक का 5वां पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने इस दोस्त को दुआओं में याद रखिएगा। अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।